ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام ناظرین اور ساتھیوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم قصص النبیین الجزء الرابع کا کلاس کر رہے ہیں، اور اسی کڑی میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قصۃ ہدہد کے بیان میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن آپ کاپی قلم ضرور لے کر کے بیٹھیں، اس میں بہت سی تعبیرات ہوتی ہیں جو آپ کے لیے مناسب ہوتا ہے کہ آپ اسے اپنے کاپی پر نوٹ کر لیں اور اسے روزمرہ کی بول چال میں استعمال کریں۔ ایسے الفاظ معنی بھی نوٹ کر لیا کیجیے تاکہ آگے آپ کے لیے سبق کو حل کرنا آسان ہو۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ ہدہد، ہدہد کا قصہ۔ وکان الہدہد، اور ہدہد تھا رائدہ، رائد جمع رادۃ کے معنی جاسوس، اس کا جاسوس ہو کی ضمیر سلیمان علیہ السلام کی طرف، سلیمان علیہ السلام کا جاسوس۔ وعینہ، عین جمع عیون یہاں پہ CID کے معنی میں ہے، اور ان کا CID تھا۔ ہدہد کانا کے اسم، رائد اور عینہ دونوں کانا کی خبر۔ رائد، رائد مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عاطفہ، پھر عین مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے کانا کی خبر۔ اوکے، ہدہد سلیمان علیہ السلام کا جاسوس اور ان کا CID تھا۔ یدلہ، وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ دل یدلو، دلن کے معنی رہنمائی کرنا، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اعلیٰ مواضع المیاہ، پانی کی جگہوں پر، ماؤن جمع میاہ پانی۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی کرتا پانی کی جگہوں کی طرف۔ ومنازل الجیش، اور یہ منازل الجیش کی عطف ہو رہا ہے اعلیٰ پر، یہاں پہ اصل جملہ ہے وعلی منازل الجیش، اور وہ سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی کرتا لشکروں کے ٹھہرنے کی جگہ پر۔ منازل کے من لفظی معنی اترنے آتے، لیکن یہاں لشکر کے پڑاؤ ڈالنے کی جگہ کی طرف۔ فلم یجدہ، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو نہیں پایا۔ فلم یجدہ، ہدہد کو نہیں پایا۔ فانکر ذالک، تو سلیمان علیہ السلام کو یہ بات ناپسندیدہ لگی، یا سلیمان علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا۔ وتوعدہ، اور اس کو دھمکی دیا، یعنی سلیمان علیہ السلام جب ہدہد کو نہیں پائے تو پھر وہ اس کو دھمکی دیے۔ فغاب زمانا یسیرا، زمانا یسیرا، تو وہ تھوڑی سی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ غاب، غائب ہونا۔ زمانا یسیرا، یہ موصوف صفت کا جملہ ہے۔ زمانا یسیرا، تھوڑی مدت کے لیے وہ غائب ہوا۔ ثم جاء، پھر آیا۔ فقال لسلیمان، پھر ہدہد سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے اطلعت على ما لم تطلع عليه انت ولا جنودك، میں مطلع ہوا ہوں ما لم علی ما، سمجھیے جملے ترجمہ کو سمجھیے۔ اطلعت، میں مطلع ہوا ہوں، علی ما ایسی چیز پر، لم تطلع علیہ جس پر آپ، ولا جنودک اور نہ آپ کے لشکر مطلع ہیں۔ ما جو ہے اسے موصول ہے، جب اسے موصول اس کا صلہ آنا ضروری، تو علیہ میں ہا جو ضمیر ہے وہ ان کا صلہ بن جائے گا۔ میں ایک ایسی چیز پر مطلع ہوا ہوں جس پر انت، نہ آپ، ولا جنودک اور نہ آپ کے لشکر مطلع ہیں، یعنی باخبر ہیں۔ وجئتک بخبر صدق، اور میں آپ کے پاس ایک سچی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ عن سبأ، قوم سبا کے پاس سے، وہ ملکتہم، اور ان کی ملکہ کے پاس سے۔ لہم ملک عظیم، ان کی ایک بڑی بادشاہت ہے۔ ودولۃ واسعۃ، موصوف صفت کا جملہ، اوکے، اور
ایک وسیع و عریض حکومت ہے. ایک کیونکہ اس لیے کہ جب موصوف صفت کا جملہ نکرہ ہو تو ایک کا ترجمہ کرتے ہیں. وقد وجدتہم اور میں نے ان کو پایا. اب یہاں ترجمہ سمجھیے. علی ھذا العقل والقیاست اس شعور عقل و ذہانت اور قیاست کے معنی عقل و ذہانت عقل کے معنی عقل شعور اس عقل و شعور اور ذہانت کے باوجود اعلیٰ کے ترجمہ باوجود والملکی والریاستی بادشاہت و سرداری کے باوجود کیا پایا اصحاب. اب دیکھیے یہ مفعول بن جائے گا وجدتہم کا. کیا پایا اصحاب صفاحت و جہالت. صفاحت میں بیوقوف جہالت میں جہالت جاہل بے وقوفی اور جہالت کی کیٹیگری میں پایا. آپ کیٹیگری کا ترجمہ کر لیجئے. یہ جو کہ میری طرف سے ترجمہ ہے اور واقعتاً بہت عمدہ ترجمہ ہے. اب اس کو نوٹ کر لیجئے. میں نے ان کو اس عقل و ذہانت اور بادشاہت و سرداری کے باوجود بے وقوف اور جاہل لوگوں میں سے پایا یا بیوقوف اور جاہلوں کی کیٹیگری میں پایا. اس کا لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو ہوگا اصحاب صفاحت و جہالت بے وقوفی اور جہالت والے پایا. لیکن یہاں پر بے وقوفوں اور جاہلوں کے کیٹیگری میں پایا. وہم یسجدون للشمس اور وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں سورج کا اور وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. ولا یفقہون ذالک اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ذالک اس بات کو اور وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پا رہے ہیں الی عبادت اللہ اللہ کی عبادت کی طرف وحدہ نے اکیلا یعنی یا ایک اور وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف راہیاب نہیں ہیں. اوکے ٹھیک ہے اجازت دیجیے. السلام علیکم.